خان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے بار بار، اور ساتھ میں میرے خلاف شکایات، چھوٹی چھوٹی باتیں، جناب اس نے ثوابی جلسے میں اسٹیج پہ اٹھ کے ہاتھ ہلایا، آسمان گر پڑا، قرآن مچ گیا، یہ اٹھ کر کے کڑا ہو گیا، لوگوں نے اس کے نام کے نعرے لگا دیے، جناب زمین پھٹ گئی اور آسمان گر پڑا۔ تو یہ جرائم ہے میرے پارٹی میں، عوام میں بہت سارے لوگوں کو جو ہیں لوگ منہ نہیں لگاتے ہیں، اور یہی عوامی جلسوں میں، پبلک میں مجھے پذیرائی ملتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے بغض میں جو ہے اپنا کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا حل صرف خان کے پاس ہے۔ ایک مسئلہ جیلیسی کا ہے، اور وہ جیلیسی جو ہے بہت سارے لوگوں کو مجھ سے ہے۔ جدھر جلسہ ہوتا ہے، جدھر جمگٹا ہوتا ہے، جدھر مجمع ہوتا ہے، لوگ میرے گرد آ جاتے ہیں اور مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے بڑے برے دور اکٹھے گزارے، اور وہیں پر لیڈرشپ ٹوٹلی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے کہ سوشل میڈیا پہ ورکر جو ہیں ہر وقت آواز اٹھاتے ہوئے عوامی اجتماعات میں میرے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو بغض اور جیلسی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، سیم ٹائم ان لوگوں نے جو ہے ایک وتیرہ بنائے ہوا ہے۔ خان کو ابھی الیکشن کا رزلٹ ہی نہیں آیا تھا، جنوری کے اینڈ کا مہینہ تھا 2024 کا، کہ انہوں نے خان کے ذہن میں جو ہے یہ بتایا کہ جی اس کا تو بڑا رائز ہو گیا ہے، اور یہ تو کہیں آپ کی جگہ نہ لے لیں۔ اب خان کے ہم فالوور ہیں، ہم اس کے ورکر ہیں، ٹائیگرز ہیں، ہم ان کا مشن لے کر چلنے والے ہیں۔ پوجا میں خان نے اپنی زندگی جو ہے قربان کی اس قوم کے لیے۔ مجھے تو جمعہ ایک ہفتہ نہیں ہوا ہے کہ میں سیاسی منظر نامے پہ آیا ہوں، تو لہٰذا میری کوئی سیاسی مقاصد ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو کلچر بن گیا ہے نا 1.5 سال سے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سین میں رستے بنا لیے، لوگوں نے طریقہ واردات سمجھ لیا ہے، اور اب اس طریقہ واردات پہ لوگ اپنے مقاصد اور مناسب نکال رہے ہیں۔ جانا، ایک نے جو ہے نا گیند اچھالنی ہے، دوسرے نے شاٹ مارنا ہے، اور تیسرے نے جو ہے گول کرنا ہے۔ تو یہ طریقے واردات ہیں، اور اس پہ لوگ کامیاب ہوئے، بہت سارے مناسب سے سرفراز ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مناسب سے محروم ہوئے۔ تو لہٰذا اس طریقے واردات کا گزشتہ 1 سال 1.5 سال سے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ میرٹ یا حقدار کو حق دینا، اس سے کئی زیادہ لوگوں نے جو ہے اپنے یاروں دوستوں کو جو ہے اچھے مناسب پہ بٹھانا، یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میں چونکہ میری عادت ہے کہ کچھ میں نے ایسی بات کی ہے ماضی میں جن سے لوگوں کو اندیشے ہیں کہ جی، کیونکہ میں کسی گروپ کا نہیں ہوں، صرف خان کو مانتا ہوں، اور پارٹی میں آپ کو پتہ ہے ہم خیال بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے نظریات بھی ہوتے ہیں، اور ان کے مقاصد یا اہداف ان کو اکٹھا بھی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا میری طرف سے تو سب کو نہ ہے، اور مجھ سے تو وہ سب جو ہیں سمجھ لیں مایوس ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ راستہ جو ہے تیسری دفعہ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا حصہ بننے سے میں نے ہمیشہ انکار کیا ہے، وہ اب یہ طریقہ واردات استعمال کر رہے ہیں، خان کا، پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہی میں کہہ سکتا ہوں، پارٹی میں، عوام میں بہت سارے لوگوں کو جو ہیں لوگ منہ نہیں لگاتے ہیں، اور یہی عوامی جلسوں میں، پبلک میں مجھے پذیرائی ملتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے بغض میں جو ہے اپنا کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ رہیں گے۔ یہ اس کا حل صرف خان کے پاس ہے۔ ایک مسئلہ جیلیسی کا ہے، اور وہ جیلیسی جو ہے بہت سارے لوگوں کو مجھ سے ہے۔ جدھر جلسہ ہوتا ہے، جدھر جمگٹا ہوتا ہے، جدھر مجمع ہوتا ہے، لوگ میرے گرد آ جاتے ہیں اور مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے بڑے برے دور اکٹھے گزارے، اور وہیں پر لیڈرشپ ٹوٹلی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے کہ سوشل میڈیا پہ ورکر جو ہیں ہر وقت آواز اٹھاتے ہوئے عوامی اجتماعات میں میرے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو بغض اور جیلسی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، سیم ٹائم ان لوگوں نے جو ہے ایک
وتیرہ بنائے ہوا ہے. خان کو ابھی الیکشن کا رزلٹ ہی نہیں آیا تھا، جنوری کے اینڈ کا مہینہ تھا 2024 کا، کہ انہوں نے خان کے ذہن میں جو ہے یہ بتایا کہ جی اس کا تو بڑا رائز ہو گیا ہے اور یہ تو کہیں آپ کی جگہ نہ لے لیں. اب خان کے ہم فالوور ہیں، ہم اس کے ورکر ہیں، ٹائیگرز ہیں، ہم ان کا مشن لے کر چلنے والے ہیں. پوجا میں خان نے اپنی زندگی جو ہے قربان کی اس قوم کے لیے. یہ تو جمعہ ایک ہفتہ نہیں ہوا ہے کہ میں سیاسی منظر نامے پہ آیا ہوں، تو لہذا میرے کوئی سیاسی مقاصد ہو ہی نہیں سکتے. البتہ اگر اس قبولیت کو یا مقبولیت کو جو ہے وہ آپ دوسری طرف پیش کر رہے ہیں، تو لہذا خان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے بار بار، اور ساتھ میں میرے خلاف شکایات، چھوٹی چھوٹی باتیں. جناب اس نے ثوابی جلسے میں اسٹیج پہ اٹھ کے ہاتھ ہلایا، آسمان گر پڑا، کوہرام مچ گیا، یہ اٹھ کر کے کڑا ہو گیا، لوگوں نے اس کے نام کے نعرے لگا دیے، جناب زمین پھٹ گئی اور آسمان گر پڑا. تو یہ جرائم ہیں میرے جو میں نے کیے تھے. اور خان صاحب اور میرے درمیان بڑی قربت اور اعتماد تھا. یہ الیکشن کے دور تک تھا. جو ہی الیکشن ہوا اور لیڈرشپ جو انڈر گراؤنڈ تھی جو باہر آئی، تو میں نے ان کی ملاقاتیں شروع کر دی، عدالت میں ریڈ کر کے عدالت سے حکم نامہ لیا ہائی کورٹ سے. تو یہ جب ملنا شروع ہوئی ہے تو انہوں نے پہلا کام جو ہے میرا پتہ کاٹنا شروع کیا، کیونکہ خود تو یہ کہیں پر تھے ہی نہیں، نہ منظر سیاسی منظر نامے پہ تھے، نہ پارٹی کے لیے کئی خدمات انجام دے سکے. تو خان کے لیے جدوجہد کی یا پارٹی کا جھنڈا یا جلسے جلوس کنوینشن کیے اس نے پذیرائی دی. تو لہٰذا 8 فروری کے بعد جو ہے میں پہلا شکار ہوا ان سب کا. تقریباً بہت سارے لوگ کامن تھے اس پہ کہ اس کو گرانا ہے، اور انہوں نے طریقے واردات یہ کی. خان کو سب سے پہلا جو ہی الیکشن ہوئے تو مجھ پہ غداری کے بھی الزامات ڈال دیے. اپنی سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے آفیشیل میڈیا میرے پیچھے لگ گئی، اور انہوں نے جناب علی ایک بیانیہ ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو لہٰذا ہم نے غداری یہی کی تھی کہ خان کا برے دنوں میں ہم نے ساتھ دیا اور اس کی پارٹی کا ایجنڈا اٹھایا.